یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، صبح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، اور ایک ایسی مہمان ہوں گی جو ہم نے اشتہار میں بتایا تھا کہ وہ میڈیا سے بھی منسلک رہی، 25 سال کے قریب جو ہے یہاں ڈنمارک کا میڈیا ان سے منسلک رہی، سوشل کام بھی کرتی ہیں اور اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں، ایکٹیو رہتی ہیں، چھٹیوں پہ بھی رہتی ہیں، اور آج کل ڈنمارک میں یہ سیٹلڈ ہیں، شروع سے سیٹلڈ ہیں، اور نگت چودھری کے نام سے جانی و پہچانی جاتی ہیں۔ اور آج ہم ان سے باتیں کریں گے۔ ان کے زمانے میں چونکہ یہ اردو بہت اچھی بولتی ہیں، بیسیکلی ہیں پنجابی لیکن اردو بہت اچھی بولتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ اردو ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہوتے تھے کراچی کے لوگ اردو بولتے ہیں، یہ اتنی صاف سوزلیز اردو بولتی ہیں۔ ان سے یہ باتیں بھی کریں گے، کمیون کے جو الیکشن ہوئے اور آنے والا جو وقت ہے اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے، سیاست کے حوالے سے بھی جہاں تک ہم بات کر سکتے ہیں اس بات کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سامعین ناظرین، اس وقت نگت چودھری ہمارے ساتھ براہ راست لائن پر موجود ہے۔ نگت چودھری، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، تو آپ کے سوال حاضر ہوں گے اور میرے جواب بھی حاضر ہوں گے۔ تو بتائیے، آپ نے میڈیا کے بارے میں پوچھا تھا کہ میڈیا کا جی، کردار کیا میڈیا کے ہونا بارے میں چاہیے۔ پوچھا کہ میڈیا کے رول کے بارے میں پوچھا تھا آج کل کے جی حالات جی میں۔ جی، میں بتاتی ہوں اس کے بارے میں کہ دیکھیں، میڈیا جو ہے نا، اس کو ایک تو سولوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے اور دوسرا پیس اورینٹڈ، لیکن بدقسمتی سے یہ چیزیں، ان چیزوں کا فقدان ہے ہمارے میڈیا میں اس وقت۔ جتنی بھی اس وقت مثال کے طور پر اگر آپ ایک آسٹریلین ریسرچر ہے جیک لنچ، اس نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ جرنلزم میں، میڈیا میں چند صفات کا ہونا بہت لازمی ہے، جس میں ریپرزنٹیشن، کہ آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کس وجہ سے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آیا وہ آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا، رسپانسبلٹی، میڈیا کے لوگوں میں رسپانسبلٹی کا جو ہے وہ بہت زیادہ بھرپور، اس میں ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو میں کردار ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو رسپانسبلٹی سے کروں۔ اور تیسرا، ریالٹی چیک، ہمیں بعض اوقات سے پتہ نہیں چلتا کہ ہم جس بات کو پھیلا رہے ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، اس میں ریالٹی ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بات کا کلیم کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ حادثہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، تو کیا ان کلیمز کو ویریفائی کیا گیا ہے کہ نہیں۔ تو میڈیا کو اگر میں براڈر سینس میں کہوں تو ہمارے جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے جو ملک کی فورن پالیسی ہوتی ہے اس کے تحت چلتا ہے۔ اس کی مثال ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایران کو لے لیں، ایران میں اس وقت ایران کو یورپی یونین نے کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ دہشت گرد ملکوں کی لسٹ میں اس کو شامل کیا جانا چاہیے۔ تو کیا ایران دہشت گرد ہے؟ ایران کے لوگ جو عوام پر سڑکوں پر نکلے، اس کے عوام جو احتجاج کریں، کیا اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ کیا وہ جو عوام ہے ان کو سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے مہنگائی اور اپنے جو غربت ہے اس کے بارے میں شور مچائے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہاں ایران کے خلاف سینکشنز ہیں۔ سینکشنز پہ کوئی بات نہیں کرے گا، ان کی غربت کی وجوہات جاننے پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ ایران بہت سالوں سے اس وقت مسلسل سینکشنز کا دباؤ میں ہے، سینکشنز کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے ملک کی حالت ابتر سے ابتر ہو گئی۔ اور اگر وہ عوام سڑکوں پر نکلے ہیں تو جنرل نکلے ہیں، لیکن ان وجوہات کی بنا پر اگر میڈیا اس کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیتا ہے تو بہت غلط ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو میڈیا ہے وہ اپنی اسٹیٹ پالیسی کے مطابق چلتا ہے، چاہے یورپ کا میڈیا ہے یا پاکستان کا میڈیا یا کوئی بھی آپ انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں، تو اپنی اسٹیٹ پالیسیز کو فالو کرتے ہیں اور حقائق جاننے کی کم کوشش کرتے ہیں۔ اب جس طرح میں نے آپ کو اس آسٹریلین ریسرچر کے بارے میں بتایا تھا، اس نے کہا کہ بالکل بھی جو ہے ریالٹی چیک نہیں ہوتا ہے، ویریفیکیشن نہیں ہوتی اور سولوشنز نہیں نکالے جاتے، اور پیس جرنلزم نہیں ہے اس وقت۔ یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ اس وقت افراتفری مچائی جاتی ہے۔ اب اس کی دوسری مثال میں آپ کو دیتی ہوں پاکستان کی۔ حال ہی میں عمران خان کے بارے میں جو اس کے جو کان کی بیماری تھی اس کے بارے میں خبریں آئیں،
بجائے اس کے کہ اس کی ایک مستند ذرائع سے تصدیق کی جاتی یا تردید کی جاتی، اس کے بارے میں مختلف متضاد خبروں کو اجاگر کیا گیا، اور پھر سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر ان چیزوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، پھر غلط اور سچ اور جھوٹی خبریں مل کر عوام کو بے حد گمراہ کیا گیا۔ اب جو آصف یوسف صاحب ہیں وہ شوکت خانم کے معالج ہیں عمران خان کے حوالے سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے تو رسائی بھی نہیں ملی۔ اس وقت جو سب سے مستند ذریعہ تھا وہ آصف یوسف صاحب تھے، جو کہ ان کے ذاتی معالج تھے، ان کو رسائی نہیں دی گئی۔ یعنی بہت سے ایسے اقدامات لیے گئے جس کی وجہ سے میڈیا میں غلط خبریں آئیں، غیر مصدقہ خبریں آئیں، اور ان خبروں کی وجہ سے عوام میں بے چینی پھیلی۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پیس سولوشن نہیں نکلا، بے چینی پھیلی، اور لوگوں کے جو ہیں وہ دلوں میں ایک عجیب قسم کی وہ کیا کہنا چاہیے کہ حکومت مخالف رجحانات پیدا ہوئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہمارا میڈیا نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس وقت اپنے جو انٹرنیشنل ان کی فارن پالیسیز ہوتی ہیں ان کے مطابق چلتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ تو اب میں آپ کو ایک اور پاکستانی نامور ریسرچر کا حوالہ دیتی ہوں، تابندہ عمیر۔ انہوں نے گزشتہ سال کی ریسرچ جو کی، اس میں انہوں نے وہ اسلام آباد بحریہ یونیورسٹی سے منسلک ہے اور ابھی بھی وہاں پہ تدریس کا کام کر رہی ہیں، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے پچھلے سال حاصل کی۔ تو ان کا جو موضوع تھا وہ تھا ریکنسیلیشن پریس بٹوین یو ایس اے اینڈ طالبان۔ ان کی ریسرچ کا لب لباب یہ نکلا کہ میڈیا فورن پالیسی سے ڈیویٹ نہیں کر سکتا، اور اسے فورن پالیسی کے تحت ہی چلنا ہوتا ہے، اور طالبان کے معاملے میں امریکی میڈیا نے اپنے بیانیوں کو جو جاری رکھا، میڈیا نے اسی کو ہی فالو کیا۔ دوسری مثال میں آپ کو انڈیا پاکستان کی دیتی ہوں۔ انڈیا پاکستان کی حالیہ جنگ کا تذکرہ کریں تو پاکستانی میڈیا وہی بولے گا جو ہماری فورن پالیسی کہتی ہے۔ تو جہاں جرنلزم کہاں گیا؟ جرنلزم کا مطلب ہے کہ فیکٹس کو ویریفائی کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک انڈیا اور پاکستانی میڈیا دونوں ایک دوسرے کو دھول چٹانے کے دعوے کرتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ پھر جرنلزم کے صحیح تقاضے پورے نہیں کرتی، اصل حقیقت پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ پھر، اور ہوتا یہ ہے کہ ڈینش میڈیا جو ہے، اب اگر ہم ڈینش میڈیا کی میں بات میں کروں گی، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ ان باتوں کی وجہ سے لوگ پھر سوشل میڈیا پہ رائے کرنے لگتے ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کی خبریں غیر مصدقہ بھی ہوتی ہیں، پروپیگنڈے پر بھی مبنی ہوتی ہیں، اور غیر جانبدار بھی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو، ایک صحافی کو اپنے جرنلزم کو نہایت حقیقت پر مبنی حقائق سامنے لانے چاہیے، ان کی ویریفیکیشن کرنی چاہیے، اور یہ دیکھیں کہ ہم کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہماری رسپانسبلٹی اس میں کتنی ہے اس معاملے کو آگے چلانے کی۔ تو یہ جو ہیں باتیں وہ میں آپ کی اس میں گوش گزار کرنا چاہتی تھی کہ میڈیا جو ہے وہ بھی اس وقت، اگر آپ ڈینش میڈیا کی بات کریں تو اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اپنے امیج کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن جہاں تک دوسرے ملکوں کی بات ہوتی ہے، جس طرح ایران کی بات میں نے آپ کو بتائی، اس میں اس کا جھکاؤ پھر اپنے فورن پالیسی کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں یعنی لیکن اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں تو ڈینش میڈیا اپنے ملک کے مفادات اور بہتر امیج کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ڈنمارک کے میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا سکون بھی سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کہ میڈیا کا بنیادی کردار حکومت، پارلیمنٹ اور دیگر اداروں پر نظر رکھنا ہے، اور عوام کو باخبر رکھنا بھی ہے، اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات جو نوٹ کی وہ یہ بھی ہے کہ ڈینش میڈیا بھرپور اپنے سیاستدانوں پر تنقید بھی کرتا ہے، جبکہ ہمارے پاکستانی میڈیا میں، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ حکومت کو، سیاستدانوں کو، لیڈران کو یا عسکری اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اینی وے، لیکن اگر آپ اس کی مثال میں، لیکن جہاں میڈیا کافی حد تک آزاد بھی ہے، حکومت براہ راست میڈیا کو کنٹرول نہیں کرتی۔ میں آپ کو ڈنمارک ریڈیو کی مثال دیتی ہوں کہ ڈنمارک ریڈیو میں جب میں کام کرتی تھی تو مجھے کبھی بھی سینسرشپ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یا تحقیق اور تنقید کی ہمیں مکمل آزادی تھی۔ تو میں نے بہت انجوائے کیا اپنی صحافتی وقت کو وہاں پہ، جتنا بھی دورانیہ تھا اس میں کبھی بھی کسی چیز کی پابندی نہیں تھی۔ ایڈیٹوریل میٹنگ میں ہم لوگوں سے سوال جواب ہوا کرتے تھے، لیکن کنٹرول نہیں تھا،
اور سینسرشپ نہیں تھی. یہ ایک ڈینش میڈیا کی میں تعریف کروں گی. لیکن اگر دوسری طرف دیکھوں تو ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں تارکین وطن کے یا مہاجرین کے یا پناہ گزینوں کے، اس پر تو ڈینش میڈیا کھل کے اظہار رائے کرتا ہے. لیکن اگر کسی بہت سے پاکستانی ترکی اور عربک اور بہت سے ایسے غیر ملکی ہیں جنہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، اچھی تعلیمیں حاصل کی ہیں، لیکن ان کے بارے میں مجھے بہت کم دیکھنے سننے پڑھنے کو ملتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں کہ اگر غیر جانبدار میڈیا ہے تو ان کو اپنی اقلیتوں کے بارے میں بھی اچھی خبریں سامنے لانی چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک بیلنس قائم ہو. اگر آپ نفرت برائے نفرت کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں دو متضاد پیرالل کمیونٹیز پیدا ہوتی جائیں گی، جیسا کہ دیکھنے میں بھی آتا ہے. اب ہماری جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو کچھ اپنے بیانات جاری کیے ہیں اس میں سخت پالیسیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن پھر وہ سخت پالیسیاں جو ہے ان کے لیے لاجک کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ سخت پالیسیاں کیوں کی جا رہی ہیں اور ان کا مقصد ہے کیا. کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے الیکشن جیتتے ہیں تنقید برائے تنقید یا غیر ملکی یا تارکین وطن کے بارے میں کہ مخالف پروپیگنڈا کر کے اگر ہم نے الیکشن یا ووٹ اکٹھے کرنے ہیں تو وہ بھی ایک، اور اس کو میڈیا اگر کوریج دیتا ہے تو یہ بھی ایک غلط جھکاؤ ہے. تو اس پہ بھی ہم لوگوں کو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ آگے بھی جس طرح آپ نے پوچھا بھی تھا اس کے بعد میں ذکر کروں گی. میں پہلے ایک ہمارے پرائم منسٹر تھے شروع میں جب میں ڈنمارک آئی تو انکل جانسن جو فوت ہو چکے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک لائیو عوام سے خطاب کیا تو مجھے انہوں نے ترجمانی کے لیے مدعو کیا. تو اس میں انہوں نے غیر ملکیوں کو ایک اگلی ڈکلنگ کی مثال دی کہ وہ بطخ تھی، جب وہ بچے پیدا کرتی ہے تو بہت اگلی ہوتے ہیں لیکن بعد میں بہت خوبصورت نکلتے ہیں وہ. تو انہوں نے اس طرح مثال دی کہ یہ جو تارکین وطن جب مہاجرین جہاں پہ ہمارے ملک میں اس وقت نئے نئے آ رہے تھے آئے ہیں تو ان کو آپ اس طرح کی نظر سے نہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت ہمارے ملک کو بہت خوبصورت کر دیں گے، ہمارے ملک کے لیے ایک پازیٹیو چیز لے کے آئیں گے. لیکن اب یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ تارکین وطن کے مخالف اس قسم کی باتیں پھیلا کر اب الٹا ڈینشوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں. جی نگہت، آپ نے بڑا خوبی سے بتایا، بڑا تفصیل سے بتایا، اشاروں کنائیوں میں بھی آپ نے بات کی، اور آپ نے بڑا عرصہ کام کیا اردو سیکشن میں، اور ریڈیو پاک جو ڈنمارک اس میں آپ نے کام کیا. سربین دوسرے کے پروگرام، مختلف پروگرام ہوتے تھے ان سٹیشنز پر، لیکن آپ کو جو ہے وہ آپ ظاہر ہے آپ بھی جو اسٹیٹ کی پالیسی کو فالو کرتی تھی، لیکن آپ کو جو اپنے پاکستانیوں میں جس وقت ہم دیکھتے تھے، جب آپ کو سنتے تھے تو آپ کو پرو پاکستانی لگتی تھی، اور جو کچھ لوگ تھے وہ پرو انڈین لگتے تھے، کچھ ہوتے تھے جو پرو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے. تو یہ لوگوں کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ قائم کر لیتے تھے، حالانکہ اسٹیٹ کی پالیسی کے پاس چلنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں ڈنمارک ریڈیو میں کام کرتی تھی تو پرو پاکستانی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ہی ہوں، پاکستان کی جو پالیسی کو اجاگر کرنا یا اس کی پالیسی کو سامنے لے کر آنا بھی ہمارا فرض بنتا تھا. اب میں تھی اور میری جو کلیگ تھی وہ ان کا تعلق انڈیا سے تھا، تو جب ہم نے شروع میں انڈیا پاکستان کے کافی مسائل تھے اس وقت جب شروع کی تو وہ کہنے لگی کہ انڈین کشمیر. میں کہا نو، دس از ناٹ انڈین کشمیر، یہ متنازع کشمیر ہے. اس کے اوپر پھر ہماری یہ بات آگے تک چلی، ہمارے ایڈیٹوریل بورڈ تک گئی، اور میں اپنے اس موقف پہ ڈٹی رہی کہ یہ متنازع کشمیر ہے، کہ انڈین کشمیر ابھی تک نہیں ہے. کیونکہ اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو نقشے کے اوپر بھی تو متنازع ہے، وہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے. اور پھر میری بات کو تسلیم کر لیا گیا، درست تسلیم کر لیا گیا، اور پھر اس کو سب نے متنازع کشمیر کے نام سے ہی استعمال کیا. پھر اسی طرح جو انڈین ایمبیسی تھی وہ میری نیوز کو بہت غور سے سنتی تھی، اور ایک دو دفعہ انڈین ایمبیسڈر سے کسی اس میں فنکشن میں میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نگہت ہم آپ کی خبروں کو سنتے ہیں پھر ریپیٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں پھر ریپیٹ کرتے ہیں، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہمارے حق میں بول رہے ہیں کہ آپ ہمارے مخالف میں بول رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے تنقید تو کرنی ہے لیکن آپ کے پاس تنقید کے لیے اپنی ویریفیکیشن بھی ہونی چاہیے. اور انڈیا ظاہر ہے انڈیا کو اپنے ملک کی اسٹیٹ پالیسی پہ چلنا ہی چاہیے، لیکن میں ایز اے ہول آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ایک رجحان بن گیا ہوا ہے
کہ جب صحافی، اب میرے جیسا صحافی جو آزاد صحافی ہے، مجھے اسٹیٹ پالیسی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسٹیٹ پالیسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو عمران خان کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک عجیب قسم کا جو ہے لوگوں میں تشویش پیدا کی گئی اور غیر امنی صورتحال پیش کی گئی، ان کو یعنی وہ پریشان کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ مستند خبریں باہر نہیں آنے دی گئیں. اور ہمارے جو صحافی ہیں، پاکستان کا مین سٹریم میڈیا، اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مین سٹریم میڈیا صبح جو ایک بیانیہ شروع کرتا ہے، رات تک وہی بیانیہ چلتا ہے، کوئی میڈیا اسے ڈیویٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے اوپر پابندی ہے اور سختی ہے اور وہ اپنا منہ نہیں کھول سکتے. جنہوں نے منہ کھولا ان کو الگ کر دیا گیا. پھر وہ آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف. سوشل میڈیا میں پھر وہ ان کا جو دل چاہتا ہے وہ دیتے ہیں، وہ کوئی ایسی غیر مصدقہ خبریں بھی دیتے ہیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے. پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے اس کو اتنی آزادی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ مصدقہ خبریں دے، ذمہ داری سے دے اور پیس سولوشن ہو اس میں، اور اس میں یعنی ریزولوشن میں کوئی حل نکلنا چاہیے، نہ کہ اس میں مزید مسائل کو ہم اجاگر کریں. یعنی میں یہ کہتی ہوں غیر جانبدارانہ خبریں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم حل ہی نکال دیں گے کسی چیز کا، معاملات کا، لیکن صحافی کا کام ہے کہ وہ ایک صحیح، درست، ویریفائڈ خبر دے، چاہے وہ کہیں بھی ہو. اور وہ اس وقت بہت سی جگہوں پہ آپ کو ناپید نظر آتا ہے. لیکن آپ نے بجا فرمایا جب صحافی کسی لفافے کے چکر میں اور اپنی جو پالیسی کو اس طرح ٹو کرتا ہو کہ ہمارا تو کام نہیں ہے جی، وہ ریاست جانے، حکومت جانے، پارٹیاں جانے. چلے میں آپ کو یہاں ڈنمارک دوبارہ لے آتا ہوں. یہ جو ابھی حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، ووٹر کی شرکت جو کیسے رہی؟ آپ کس طرح دیکھا ووٹر سپورٹر کو؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا اس چیز پہ پکا یقین ہے کہ اگر تمام تارکین وطن اور مہاجرین اور سیاسی پناہ گزین ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، اور گو کہ ان کے الگ الگ امیدوار الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں یکجا ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے ہتھے نہیں چڑھتے، تو وہ پھر کچھ نہ کچھ اپنے لیے کوئی اچھی باتیں منوا سکتے ہیں. اب گو کہ ووٹرز تو بیچارے آئے ہیں اس دفعہ. یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ ینگ جنریشن ہے اور ان کو دلچسپی ہے ہمارے یہ جو کمیونٹی الیکشنز ہیں، بہت زیادہ نمائندگی ہوئی ہے، بہت لوگوں نے ووٹ بھی دیے ہیں اور بڑی خوشی سے گئے ہیں. لیکن جو مجھے جس چیز کا فقدان نظر آیا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ مل کر کوئی ایک ایجنڈا ابھی اب تک ہم لوگوں کا نہیں ہے. اگر کوئی سوشل ڈیموکریٹ میں ہے تو اس کی زبان بولنی پڑتی ہے اس کو، اگر کوئی کنزرویٹو میں ہے تو اس کو وہ بولنی پڑتی ہے، سوشلسٹ فولک پارٹی کو اب وہ زبان بولنی پڑتی ہے یا ان کی ماننی پڑتی ہے. اب دیکھیں، اگر ہم سکندر صدیقی کی بات کریں تو اس نے غلط باتیں نہیں کی تھی، اس نے حقائق بیان کیے تھے کہ اس وقت غزہ میں جنوسائیڈ ہے اور نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر ڈینش میڈیا کا کوئی وہ نہیں تھا. ان کو یا تک شاید پتہ نہیں کوئی عجیب سی بات کہہ دیا سکندر صدیق نے. تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ غیر جانبدارانہ صحافت ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں بلدیاتی سیاست عام شہریوں کی روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ بہت متاثر کرتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کا میئر دیکھیں نا، اگر آپ زہران ممدانی کی مثال لے لیں تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جس میں مہنگائی تھی، جس میں گھروں کے رہائشی معاملات تھے اور ان کے بازار روزگار کے مسائل تھے، اس نے وعدہ کیا کہ میں وہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا، بالکل نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر جا کے. تو یہ ہمارے جو مسائل ہیں، اگر ہم کمیون کی بات کریں تو ہمارے گراس روٹ لیول کے ہیں. اب دیکھیں، پچھلے دنوں جو ایک پالیسی عمل میں لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانے گھر ہیں ان کو گرا دیا جائے تاکہ تارکین وطن کو مختلف جگہوں پہ پھیلا کے آباد کیا جائے. اس چیز سے یہ ایک لاجک ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ ان لوگوں کو بے گھر جب ان کو گرا دیتے ہیں تو آپ ان کو اس کے متبادل گھر پرووائڈ نہیں کر رہے فوری طور پہ. میں نے بہت سے لوگوں سے اس سلسلے میں بات کی، انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں کہا کہ آپ پھر نکل جائیں کیونکہ فلاں تاریخ کو یہ عمارت گرا دی جائے گی، اور ہم لوگوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہوٹلوں میں جائیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، یعنی اس کے بعد ان کو فالو اپ بھی تو ہونا چاہیے نا. اور یہ ہمارے لوکل جو پالیٹیشنس ہیں، ہمارے جو نئی جنریشن آ گئی ہے، ان کو اس بات کے اوپر کرنا چاہیے، شور مچانا چاہیے، اپنی آواز اٹھانی چاہیے. لوکل تو بہت زیادہ مسائل ہیں. دیکھیں، وہ ہے بچوں کو گھروں سے زبردستی لے جانا. اب ہمارے ماں باپ جو ہیں، ہمارے والدین جو ہے، بچوں کو ڈانٹنا، ایک چپیڑ لگا دینی، یہ کوئی اتنا
اتنی عجیب سی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ باتیں بچوں سے پوچھ کے آپ والدین کو بچوں سے الگ کر دیں تو یہ بہت زیادتی ہے، کیونکہ آپ نہ صرف بچے کو اس کے ماں باپ سے علیحدہ کریں گے، اس کو اس کے مذہب سے، اس کی روایات سے، اس کے معاشرے سے، اس کی روح سے آپ الگ کر دیں گے۔ ایک میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ایک بچی تھی بیچاری، اس کی والدہ بیمار تھی ذہنی طور پہ اور والد دوسرے ملک میں تھے، اس بچی کو لے گئے اور ایک اڈاپٹیو فیلٹرا کو دے دیا، جنہوں نے اس کو، اور وہ والدین، ان کی اولاد نہیں تھی، ڈینش تھے وہ، لیکن ان کو بے انتہا پیسہ دیا گیا اس بچی کو پالنے کے لیے، اور اس رہائشیں دی گئیں، سب کچھ دیا گیا، لیکن اس بچی کو اپنے والدین سے نہیں ملنے دیا گیا جو اس کے ریئل مدر اور فادر ہے۔ وہ بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اب اس کو پتہ نہیں اسلام کدھر ہے، اور ہم تو اس چیز کی بڑی ہمیں تو بڑی اس چیز کی سختی سے ہمیں پابندی کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے اگر اس معاشرے میں رہ بھی رہی ہیں تو ان کو اپنے اسلام سے قربت ہونی چاہیے، والدین کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن معاشرے میں ان کو اگر اس طرح سے الگ کر کے غیر مسلم فیملیز میں دے دیا جائے گا تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اس سے اور اس طرح ثابت جو ہوتا ہے نکت صاحبہ کہ یہ جو ہمارے غیر ملکی سٹی کونسلرز بننے ہیں یا مختلف کمیونوں میں گئے ہیں، اس مسئلے کی طرف آپ نے بڑی اچھے طریقے سے نشاندہی کی، اس پر وہ اتنا انہوں نے کام کیا یا نہیں کیا، یا کہ خالی بند کمروں کے اندر باتیں کی جاتی ہیں؟ دیکھیں راجہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے، ان کونسلرز کو اور ان ہمارے پولیٹیشنز کو جو اس میں ایکٹیو ہیں، ڈیٹا اکٹھا کریں کہ کتنے بچے اس وقت زبردستی سے والدین سے الگ کیے گئے ہیں، اور ان بچوں کی ایتھنیسٹی کیا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کہاں کیا ہے۔ ان بیچاروں کو تو اپنی زبان بھی نہیں وہ بول سکتے، اب اسلام تو دور کی بات ہے، تو ڈیٹا اکٹھا کرنے سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں تو ہر چیز رجسٹرڈ ہوتی ہے، ہر چیز کا ڈیٹا وہ ترتیب دیتے ہیں، تو اس میں تو پتہ چل جائے گا کہ کون سے بچے کدھر چلے گئے، کیا ہوا۔ تو جی میں سمجھتی بالکل، ہوں کہ آپ اس میں بجا جو فرما رہی ہیں۔ مفادات، میں نوجوانوں کی اب بات سے چل پڑی ہے، تو کیا نوجوانوں کی اس موجودہ بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی بڑھی ہے یا کہ کم ہوئی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل تعلیم میں تو آگے گئے، جہاں تک مجھے پاکستانی لوگوں کا پتہ ہے، پاکستانی لڑکیاں اور لڑکے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اچھی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مقام تو بنا رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ڈینشوں کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو باور کرا سکتے ہیں، ان کو قائل کر سکتے ہیں، اپنا ہم خیال بنا سکتے ہیں اپنے کام کی جگہوں پر، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ پھیلتی ہیں، کیونکہ آپ نے اگر اس سوسائٹی کے اندر داخل ہونا ہے، اسیمیلیشن کی بات نہیں کر رہی، انٹیگریٹ کی بات کر رہی ہوں، اگر آپ نے انٹیگریٹ ہونا ہے تو آپ کو ان کی زبان کے ساتھ ساتھ ان کو جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے، اور پھر آپ اپنے مسائل کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اور آہستہ آہستہ یہ باتیں پھر کمیون لیول تک لے کے آئیں یا ریجنل لیول تک، جو بھی جو ادارے ان سے منسلک ہوتے ہیں اس تک جا سکتی ہے، کیونکہ پڑھے لکھا طبقہ بہت آگے جا سکتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ بہت اپنا امپیکٹ ڈال سکتا ہے اس معاشرے میں۔ اگر ہم صرف پیسے کمانے کے چکر میں رہیں گے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ دین وی آر نو ویئر۔ بس پیسے کمانا یہ تو مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ جو بلدیاتی نمائندوں کی ہم سب بات کرتے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ ایز اے ماں، ایز اے ایک صحافی، ایز اے ایک وہ کہتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ، کیا آپ کہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیمینار ہونا چاہیے جس میں ہمارے سارے جو ہیں دانشور، ہمارے قابل لوگ، ہمارے نالج رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے، اگر کوئی فارمیسی میں کام کرتا ہے تو ان کو بھی دانشور میں کہوں گی، کیونکہ ان کو اس کا تجربہ ہوگا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سے ایسے یہاں پہ ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے جن کو ہم لوگ جو کسی وجہ سے سامنے نہیں آ سکتے، ہمارے اپنے سیمینارز ہونے سے جس میں ہم اپنے بارے میں ڈسکس کریں کہ ہمارا یہاں پہ رہنا کس قدر ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، ہمیں کون کون سی سہولتیں ملیں۔ میں سہولتوں کی بات نہیں، میں فرائض کی بھی بات کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے فرائض بھی پورے کرنے چاہیے اس معاشرے میں رہتے ہوئے، ہمیں ایک وہ کیا کہتے ہیں اوبیڈینٹ شہری بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم لوگ ہر قانون کی خلاف ورزی کریں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں اگر کسی کے پاس کوئی بہت سی ہماری جو بچیاں ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، پاکستان سے بھی بہت سی ڈاکٹرز آئے ہیں، انجینئرز آئے ہیں، آئی ٹی انجینئرز آئے ہیں، تو ان سب کو، اور جس طرح میں ہوں صحافت سے تعلق رکھتی ہوں،
کوئی ہے وہ اسپورٹس سے تعلق رکھتا ہے، کوئی زراعت سے تعلق رکھتا ہے، ان سب کو اگر ہم اپنے سیمینار کریں تو وائی ناٹ، ہم کسی نہ کسی اس میں تو پہنچ ہی سکتے ہیں، کسی نہ کسی ایک ایک مشترکہ لاہ عمل کو حاصل تو کر سکتے ہیں۔ جی نکھت صاحبہ، یہ بڑا وسیع میدان ہے، آگے چلتے ہیں ذرا، پارلیمانی آتے ہیں، انتخابات کی طرف آتے ہیں۔ اس سال آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی انتخابات بھی ہونے ہیں، تو جی یہ جو آنے والے پارلیمانی انتخابات ہیں، آپ کے لیے سب سے عام سیاسی مسئلہ کون سا ہونا چاہیے؟ مسائل کو اب جس طرح وہ ہماری پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے نیو ایئر کے اوپر، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ بیانیاں جاری کیے، اس کے مطابق تو وہ تارکین وطن کے لیے سخت پالیسیاں اپنا رہی ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو 1 سال کی سزا ہوئی ہے تو اس کو بھی ملک بدر کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ناروے، سویڈن اور ڈینمارک بڑے سگے بہن بھائی بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، جو ناروے کرتا ہے وہی سویڈن کرتا ہے، وہی ڈینمارک کرتا ہے، پھر ایک دوسرے کی دیکھا پیروی میں یہ ایسے اقدام بھی لے رہے ہیں جو بعد میں ان کو ختم کرنے پڑیں گے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ایسی پارٹیوں کو منتخب کرنا چاہیے جو کہ تارکین وطن دوست ہوں، نرم پالیسیاں رکھتی ہوں، ان کو معاشرے کا مسئلہ نہ سمجھیں، اس کمیونٹی کو معاشرے کا ایک، میں کہتی ہوں، اہم رکن سمجھیں اور معاشرے کا ایک اہم ستون سمجھیں، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس وقت جتنی بھی ہارڈ جابز ہیں وہ انہی کے پاس ہیں، تارکین وطن، مہاجرین، سیاسی پناہجویوں، صفائی کے کام ہیں، اگر دکانیں راتوں کھلی رہتی ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، جتنے بھی اور جابز ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہیں۔ اگر یہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے بند کر دیں تو ڈینشوں کا تو پھر آپ اندازہ کر لیں پھر ان کا کیا ہوگا۔ تو یہ ایک اہم حصہ ہوتے ہوئے بھی، ہم معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو منوانے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنے والے الیکشنز میں ہمیں اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری بہت بڑی تعداد ہے، ووٹر ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن اس ووٹ بینک کو صحیح استعمال کرنے کے لیے جو ہے ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے کہ ہم اس اپنے ووٹ بینک کو کہاں استعمال کریں، کون سی پارٹیاں۔ میں تمام پارٹیوں کے منشور دیکھ رہی تھی تو اس میں سوشل ڈیموکریٹ کو تو ہاتھ پکڑ کے اپنے ماتھا پٹک کے رہ گئی جب اس الیکشن میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کافی اس میں تبدیلیاں آئیں گی اور پلس مائنس ہوگا پارٹیوں میں، لیکن پھر بھی تمام پارٹیوں کے منشور کا بغور معائنہ کرنا اور دیکھنا کہ وہ کس حد تک سیریس ہیں، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا۔ نکھت چودھری، کیا آپ سمجھتی ہیں قومی سیاست بلدیاتی فیصلوں پر نظر انداز ہوتی ہے؟ اثر انداز ہوتی ہے، جی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے اثر انداز۔ قومی سیاست پر، لوکل، ہماری جو مقامی سیاست ہے یہ ہمارے پارلیمانی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جی میں آخری سوالوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ کے مطابق حکومت کو آنے والے دور میں کن مسائل پر فوری توجہ دینی چاہیے؟ آپ ڈینش حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی دیکھیں اس وقت جو ہے نا ہمارے ملک میں انہوں نے جو پابندیاں لگائی ہیں طالب علموں کے اوپر، اب جو طالب علم تو میں نہیں کہوں گی، اسٹوڈنٹس ویزے کے اوپر جو آئے ہیں اور جو یہاں پہ ڈاکٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں، میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کے لیے اس وقت بہت مشکلات کا سامنا ہے، ایک تو ان کو جاب نہیں ملتی اور وہ اور جابز کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ بعض لوگوں نے اپنے ایگزامز بھی پاس کر لیے ہیں اور وہ دوسرے جو ڈینش میڈیکل ٹرمینالوجی ہے اس کا امتحان ہوتا ہے وہ بھی پاس کر، لیکن اس کے باوجود ان کو جابز نہیں ملی۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ ہماری جو ہاؤس وائفز ہیں، ہاؤس وائفز کے لیے ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے، ہماری ہاؤس وائفز کو، تاکہ وہ بھی معاشرے کا ایک وہ کیا کہتے ہیں متحرک جز بن سکیں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے انفارمیشن ان کو ہمیں دینی چاہیے، ان کے لیے بھی ہمیں میٹنگز کرنی چاہیے لوکل لیول کے اوپر بھی اور ہمارے بڑے لیول کے اوپر بھی، تاکہ ہماری جو پاکستانی یا ترکی یا یہ عربی کمیونٹی ہے، غیر ملکی کمیونٹی جو ہے، اقلیتیں جو ہماری، ان کو دیکھیں جب تک ان کا شعور جو ہے 100%، جو میں فرسٹ جنریشن کی یا سیکنڈ جنریشن کی بات کر رہی ہوں، نئے لوگوں کو تو کافی حد تک پتہ ہوتا ہے، تو ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے بھی ہمیں انفارمیشنز میٹنگ ہونی چاہیے، ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے، ان کی صحت کے حوالے سے میرے لیے یہ بہت ضروری ایک ہے، کیا کہنا چاہیے، ذمہ داری ہے حکومت کی کہ ان کی صحت کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ معلومات دینی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بسبیہ ہاسپٹل کے لیے ایک ریسرچ میں حصہ لیا تھا جس میں ہماری پاکستانی عورتوں کے اوپر تھی وہ ریسرچ، اور اس میں پاکستانی عورتوں کے اندر ڈائبٹیز جو تھی وہ سب سے ہائیسٹ ریٹ تھا ان کا،
تو انہوں نے 25 لوگوں کو بلایا، جس میں پھر میں ان کے ساتھ تھی اٹیچ، ڈاکٹرز کے ساتھ بھی. تو ان کو پھر ہم نے بتایا کہ آپ نے ابھی آپ کتنا آئل استعمال کر رہے ہیں ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں، اس کو ہم نے ہاف کیا اور پھر اسے بھی کم کیا، پھر آج آپ کتنا چلے ہیں. تو کرتے کرتے آپ یقین کریں کہ اس ریسرچ کے جو 1 مہینے کی ریسرچ، اس کتاب بھی اس کے اوپر لکھی گئی ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر مظہر تھے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو ان کی ڈائبٹیز تھی وہ تقریباً نیچے 30%، 20%، یعنی بہت کم رہ گئی. یعنی 100 کا گروپ تھا اگر، تو 20 لوگوں کو تھی اس طرح. یعنی صرف کہ ان کو فل انفارمیشن دی گئی. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اقدامات لینے پڑیں گے. اور میں یہ سمجھ رہی کہ آنے والی سیاست جو ہمارے جو سوچ ہے ہمیں بدلنی پڑے گی اب، کیونکہ ان کی پالیسیاں بدل رہی ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ایجوکیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ جائیں، زیادہ سے زیادہ اسکل ایجوکیشن حاصل کریں، تاکہ اس معاشرے کا ایک اتنا لازمی جز بنے کہ ان کا ہمارے بغیر گزارا نہ ہو سکے. ابھی بھی نہیں ہے. نگہت چودھری، آپ زور دیتی ہیں، پڑھے لکھے بچوں پر زور دیتی ہیں، خواتین کی بات کرتی ہیں، پالیٹکس کی بات کرتی ہیں. ہم لوگ رہتے یہاں یورپ میں، اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں، بچے یہاں پیدا ہوئے. اگر آپ دیکھا جائے، جو میں نے انالائز کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بچوں کو بھی تیار کر رہے ہیں، جو اپنی سیاست 70-71 سے اٹھا کر ہم جو لائے تھے وہ بھی اپنے بچوں میں بھی راج کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بچے ان درختوں کے پرندے ہیں. جی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں اب دیکھیں ہر وقت کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. اب وہ وقت نہیں ہے جو کہ آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 20، بلکہ اب آئی ٹی نے تو دنیا بدل کے رکھ دی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اور آئی ٹی کی دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس نے تو دنیا کو بدل دیا ہے. آئندہ کا جو دور آنے والا ہے وہ تو بالکل مختلف ہوگا. نہ کام کی وہ نوعیت رہے گی، نہ خیالات وہ رہیں گے، نہ تعلقات وہ رہیں گے. اور ویسے بھی یہ جو آئی ٹی کی دنیا یا سوشل میڈیا، یا انہوں نے لوگوں میں فاصلے بڑھا دیے ہیں بجائے کہ ان کو نزدیک کرنے کے. تو وہ جو سوچ ہے، آپ کی والی بات بالکل ٹھیک ہے، جو سوچ ہے اس کو بالکل ایک طرف بلکہ نکال ہی دینا چاہیے اس سوچ کو. تو وہ سوچ اب اپلائی نہیں ہوگی. دیکھیں اب ایک پرانا انجن جو ہے وہ مرسیڈیز کا 1920 کا انجن اب 2026 میں تو نہیں نا فٹ ہو سکتا. نگہت، یہ جو نوجوان بچوں کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ابھی موجودہ جو میں آخری سوال ہے یہ ہمارا، یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، اس میں ہماری کتنی بچیاں جو ہے وہ امیدوار بنی. شادی بیاہ پر کی محفلوں میں آپ جا کر دیکھیں تو خواتین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی پی ٹی آئی کا فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہو تو اس میں 80% خواتین ہوتی ہیں. جب یہ جو الیکشن آتے ہیں جہاں ہمارا مستقبل جہاں سے وابستہ ہوتا ہے، قانون قاعدہ جہاں سے جو ہماری سہولیات جہاں سے آتی ہیں ملتی ہیں، ان میں ہم جو ہے حصہ نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کا رجحان اس طرف کیوں نہیں، اس کے بارے میں تو میں نے تحقیق نہیں کی. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس بارے میں بھی تحقیق کر لوں گی اور آپ کو بھرپور اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اور یہ بات آپ کی درست ہے. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ ہر جگہ خواتین ہی پہل کرتی ہیں، آگے آتی ہیں، ڈسکس کرتی ہیں، جبکہ لڑکے پتہ نہیں شرماتے ہیں یا کہ آئی ڈونٹ نو. مجھے نہیں پتا کہ ان میں یہ جرت کیوں نہیں ہے، ان میں یہ اسپیکنگ پاور کیوں نہیں ہے کہ وہ کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اسی لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمیں ایسے سیمینارز گاہے بگاہے، جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو میڈیا میں ہیں، جو کہ ایکٹیو بھی ہیں، آپ لوگوں کا نیٹ ورک بھی ہے، اس میں ایسے سیمینارز ہونے چاہیے جس میں ہم لڑکوں کو، لڑکیوں کو، والدین کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو اکٹھا کر کے مختلف موضوعات پر ہم لوگ بحث کا انعقاد کریں. اور اسے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان ہم آہنگی ہوگی ہمارے خیالات میں، اور ہم ایک مربوط معاشرہ بن کے آگے آئیں گے. نگہت صاحبہ، میں پڑھ رہا تھا ناروے کی سفیر ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ بات کی ہے، جو پی آئی اے کا متعلقہ افسران ہیں ان سے، مالکان سے بات کی ہے. اور دنیا میں ہر ملک کی ایئر لائن ہوتی ہے، چلتی بھی ہیں، کامیاب بھی ہوتی ہیں، جن ممالک، اپنے ممالک میں ان کو سہولیات بھی ملتی ہیں. لیکن ہمارے سارے سیاستدان برسر اقتدار بھی آتے ہیں، ہر پارٹی کو اقتدار بھی ملتا ہے، یا لوگ پارٹی اقتدار میں رہتے ہیں یا اپوزیشن میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں بڑا اربوں ڈالر جو ہے ہر سال اوورسیز جو ہے وہ اپنے پیارے وطن کو بیچتے ہیں، بینکوں میں جاتے ہیں زر مبادلہ کی شکل میں. کوئی بھی جو ہماری خواہشات کا خیال نہیں رکھتا، لیکن ہم پھر بھی انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آخر اس کو آپ کلوز بھی آپ بھی کریں آخر میں. دیکھیں یہ تو ہماری محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک چیز میں مانتی ہوں کہ ہم لوگوں کے ملک میں جتنے بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ منفی
باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم اس کے باوجود بھی اپنے ملک کو برا نہیں، جیسے آپ اپنی اولاد کو برا نہیں کہتے، اس لیے آپ اپنے ملک کو بھی برا نہیں کہتے۔ جبکہ کچھ ایرانی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نام نہیں لینا چاہتی، اور وہ بھی پیشہ ورانہ ماہرین سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کا جو ہے خامنئی، وہ بہت برا آدمی ہے اور ٹرمپ کو اس کو مار دینا چاہیے اور بم گرانا چاہیے ایران کے اوپر۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کو مار رہا ہے اور یہ سب کچھ۔ یعنی اتنے میں جو حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے ملک میں کم از کم ہمارے پاکستانیوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہمارا ملک جتنی مسائل میں ہو، جتنے زیادہ مشکلات میں ہو، لیکن ہمارا پاکستانی اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرتا، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جبکہ اب یہ ایرانیوں کی اگر جو میں نے باتیں سنی ہیں ابھی، میں حیران رہ گئی کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ اس کے اوپر بم گرائے۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے، اور یہ رجحانات جو ہیں بڑے غلط ہیں۔ لیکن اب یہ والی بات ٹھیک ہے کہ بہت ہم پیسے بھیجتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں کہ زر مبادلہ پاکستان میں آئے اور ترقی کرے پاکستان کسی بھی لیول کے اوپر۔ عسکری قیادت، عسکری جو ہے حلقہ ہمارا، اس نے جو پاکستان میں اسلحے کی پروڈکشن کی، اور کافی اس میں جہاز بنائے، اسلحہ بنایا اور ایئرکرافٹ تیار کیے، وہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کی میں تعریف کروں گی کہ کم از کم انہوں نے اپنے شعبے میں ترقی کی ہے۔ لیکن باقی جو ہے وہ سب سیاستدانوں کے حوالے ہے۔ تو سیاستدان تو وہی زرداری اور وہی نواز، وہی خاندانی سیاست سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے تو ہم لوگ ترقی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا وہ کیا کہتے ہیں وشیس سرکل ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کو بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ترقی کی ضرورت ہے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نئے لوگوں کو، نئے رجحانات کے خیالات کو آگے لے کے آئیں۔ نگہت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اللہ حافظ۔ سامعین، یہ آپ سن رہے تھے نگہت چودھری بات کر رہی تھی، یہ گپ شپ کی شکل میں ہم نے بات ان سے کی۔ یہ پہلا پروگرام تھا، انشاءاللہ ان سے مزید پروگرام بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے، سامعین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن آپ جب بات کرتے ہیں تو بند کمروں سے باہر نکلیں۔ آپ سیاست بند کمروں کے اندر کرنا چاہتے ہیں، سیاست بند کمروں کے باہر کرنی چاہیے، بند کمروں کے اندر میٹنگز ہونی چاہیے، لیکن سیاست جو ہے وہ کھلے عام ہونی چاہیے اور پریکٹیکلی ہونی چاہیے۔ اور جو کلابیں ویسے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے علم جاننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بند کمروں میں کون سنتا ہے؟ کھایا، بات کی، اٹھ کے اس کے بعد سارے نکل گئے، پھر ایک دوسرے کی جو غیبت کرنا ہم شروع کر دیتے۔ سمجھنے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔